السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے زورا نیل ہرسٹن کا فیمس ناول دیئر آئیز ور واچنگ گاڈ۔ نائل ہرسٹن کی برتھ ہوئی تھی 7 جنوری 1891 میں اور ڈیتھ ہوئی تھی 28 جنوری 1960 میں۔ یہ ایک امریکن آتھر، اینتھروپولوجسٹ اور فلم میکر ہیں۔ انہوں نے اپنے ورک کے تھرو ریشل سٹرگلز بتائی ارلی 1900 ساؤتھ امریکنز کی۔ دیئر آئیز ور واچنگ گاڈ یہ ان کا فیمس ورک ہے جو کہ پبلش ہوا تھا 1937 میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے تقریباً 50 کے قریب شارٹ سٹوریز اور پلیز، ایسیز وغیرہ لکھے ہیں۔ ہرسٹن کی برتھ ہوئی تھی الاباما میں اور بعد میں یہ اپنی فیملی کے ساتھ ایٹن ویل موو ہو گئی تھی فلوریڈا میں 1894 میں، اور زیادہ تر ان کے ورکس کو دیکھا جائے تو انہوں نے جو سیٹنگ بتائی ہے وہ ایٹن ویل کی بتائی ہے۔ دیئر آئیز ور واچنگ گاڈ بیسیکلی سٹوری ہے مین کیریکٹر جینی کی، جو کہ اس کا پیسج ہے، سفر ہے ریپریشن سے اسپریچول فلفلمنٹ کی طرف۔ سٹوری کے اندر اس کے کلیشز بتائے ہوئے ہیں ایکسپیکٹیشنز کے ریلیٹڈ، جو کہ اس کے اوپر رکھی جا رہی ہیں دوسرے لوگوں کی طرف سے۔ یہ جو مین کیریکٹر ہے جینی، اس کی جو انسپریشن ہے اس لائف کی، وہ ایک بی اور ساتھ میں فلاور سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ ایک بی کو دیکھتی ہے جو کہ ایک فلاور پہ آتا ہے، اور اس کے ذہن کے اندر کچھ چیزیں آتی ہیں جس سے وہ یہ امیجن کرتی ہے کہ میرج اور لو جو ہے اس کے ذہن میں بہت زیادہ ہائیسٹ اچیومنٹ بن جاتا ہے، آئیڈیل ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ اب اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے اس کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں انہیں وہ اوور کم کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سوسائٹی کو فیس کرتی ہے ڈفرینٹ طریقے سے، اور اسے جو ہے تھرو آؤٹ دا ناول کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، وہاں کے لوگ اسے کرٹیسائز کر رہے ہیں، اسے جج کر رہے ہیں، تو وہ ہم آگے سٹوری کے اندر دیکھتے ہیں۔ اب کیریکٹرز کی بات کی جائے تو اس کا مین کیریکٹر ہے پروٹیگنسٹ جینی مے کرافورڈ، ٹی کیک، جارڈی سٹارکس، نینی کرافورڈ، مسز ٹرنر، لی کاکر، گونور آموس ہکس، ٹونی ٹائلر، ایٹسیکٹرا۔ سمری کی بات کی جائے تو سٹارٹ اس طرح ہوتا ہے کہ جینی کرافورڈ کا بتایا گیا وہ ایک اٹریکٹیو، کانفیڈنٹ، مڈل ایج بلیک وومن ہے جو کہ ابھی ایٹرنوول واپس آ رہی ہے فلوریڈا، اور کافی لمبے عرصے کے بعد وہ آ رہی ہے۔ جینی کو وہاں دیکھ کر وہاں کے جو بلیک پیپل ہوتے ہیں وہ اس کے بارے میں باتیں شاتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا ہے اس کے ساتھ، اس کا ینگ ہسبینڈ جو ٹی کیک ہے وہ کہاں ہے۔ لیکن اس سب کے ہونے کے باوجود بھی اس کی فرینڈ فیبی اسے وزٹ کرتی ہے اور وہ اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے، مطلب کہ اپنی دوست کا ساتھ دینا چاہتی ہے۔ اور یہ جو سٹوری ہے بیسیکلی کنورسیشن کی فارم میں ہے جو کہ جینی بتاتی ہے فیبی کو کہ اس کی زندگی کے اندر کیا کیا ہوا ہے۔ جینی بتاتی ہے کہ اس کی گرینڈ مدر جو ہیں انہوں نے اس کی پرورش کی ہے تب جب اس کی ماں اسے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ اس کی مدر کا نام نینی ہے، اور اس کے بعد سے اس کی گرینڈ مدر جو ہے اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں اور اپنی لائف جو ہے اسے ہی ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہے۔ لیکن وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کی گرینڈ مدر کی لائف سلیوری میں گزری ہے، اور ان کا جو ایکسپیرینس رہا ہے تھا میری ماں کے ساتھ، اس کی وجہ سے اس کی دادی کی کوشش تھی کہ جلدی سے جلدی جینی کی شادی ہو جائے کسی ایسے بندے کے ساتھ جو کہ اس کی سیکیورٹی اور ساتھ ساتھ سوشل سٹیٹس کا خیال رکھ سکے۔ اسی سلسلے میں اس کی دادی اس کے لیے ایک سوٹر ڈھونڈتی ہے جو کہ ایک بہت ایجڈ فارمر ہوتا ہے جس کا نام لاگن کلکس ہوتا ہے۔ اس سے زبردستی جینی کی شادی کروا دیتی ہے۔ جب جینی لاگن کے پاس موو کرتی ہے اس کے بعد جینی کی زندگی بہت زیادہ مزریبل ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ تنگ ہوتی ہے کیونکہ جینی اور لاگن کی پرسنالٹی بالکل اپوزٹ ہوتی ہے۔ لاگن بالکل پریگمیٹک اور ان رومانٹک ہوتا ہے، اور جینی کو اس طرح ٹریٹ کرتا ہے جس طرح کے کام والی کوئی ہوتی ہے۔ ایک دن جو سٹارکس ایک ایمبیشیس آدمی ہوتا ہے وہ وہاں پر فارم کے پاس سے گزر رہا ہوتا ہے، اور جینی کی اس سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ اور جینی آپس میں فلرٹ کرتے ہیں سیکریٹلی کچھ ویکس کے لیے، اور اس کے بعد جینی اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور اس کے ساتھ شادی کر لیتی ہے۔
جینی اور جو اسٹارکس جو ہیں یہ بھاگ کے ایٹر نوول چلے جاتے ہیں۔ جینی جو کو جوڈی کہتی ہے اور وہاں پر جوڈی کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے کوئی بڑی پوزیشن ملے، اور بہت کوشش کرنے کے بعد وہ پولیٹکس میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کے وہ میئر بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جینی کو اس سے بھی اریٹیشن ہونے لگ جاتی ہے۔ جینی اس سے زیادہ بڑھ کے کچھ چاہنے لگتی ہے۔ وہ اپنی مونوٹونس لائف سے بہت زیادہ تنگ آ چکی ہوتی ہے۔ اب اسے ایسی خواہش پیدا ہونے لگتی ہے کہ وہ بھی رچ سوشل لائف کا جو ہے ایک پارٹ بن جائے، لیکن جوڈی اسے الاؤ نہیں کرتا اور اسے جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ کامن لوگوں کے ساتھ بات نہ کرے، وہ اس طرح رہے جس طرح ایک میئر کی وائف کو رہنا چاہیے۔ جینی بظاہر تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ جو بھی کہہ رہا ہے اسے اس نے ایکسیپٹ کر لیا، لیکن اندر ہی اندر اس کے اندر یہ جو اس کے ڈریمز ہوتے ہیں وہ مزید بڑھتے جاتے ہیں، مزید پروان چڑھتے جاتے ہیں۔ اب تقریباً جینی کی شادی کے 20 سال ہو گئے ہیں، اور جینی فرسٹ ٹائم اپنے آپ کو ایکسپریس کرتی ہے تب جب وہ جوڈی کی انسلٹ کرتی ہے اس کی اپیئرنس کے بارے میں، اور اس کے بارے میں گاؤں کے لوگوں کے آگے باتیں کرنے لگتی ہے۔ انہیں یہ بتاتی ہے کہ یہ کتنا برا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں بری ہیں۔ جب جوڈی کو یہ پتہ چلتا ہے تو جوڈی اسے مارتا ہے، اور اس کی مار پٹائی کی جو اینڈ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی شادی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جوڈی بیمار ہو جاتا ہے، اور کچھ مہینے بعد جینی اس سے ملنے کے لیے آتی ہے اس کے ڈیتھ بیڈ پہ۔ تب بھی جینی خاموش نہیں ہوتی اور اسے اس کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے، جیسے جیسے اس نے اسے ٹریٹ کیا ہے، اور یہ سنتے سنتے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب جوڈی کے فیونرل کے بعد جینی کو فرسٹ ٹائم اپنا آپ اتنے سالوں کے اندر فری محسوس ہوتا ہے۔ جینی فری رہنا چاہتی ہے، اسی وجہ سے اسے جتنے بھی سوٹرز اب پرسو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں انہیں نہ کرتی ہے، اور اسے اپنی یہ نیو انڈیپینڈنس بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ لیکن اسی دوران اسے ٹی کیک، ایک اپنے سے 12 سال چھوٹا لڑکا ملتا ہے، اور ان کے درمیان میوچل اٹریکشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ ڈیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے ٹی کیک کو، اس کے باوجود بھی کہ اس کے بارے میں محلے میں اور ارد گرد سوسائٹی کے اندر بہت سی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ پھر جینی ٹی کیک سے 9 منتھس بعد شادی کر لیتی ہے۔ جوڈی کا جو سٹور اسے ملا ہوتا ہے اسے بیچ دیتی ہے، اور پیسے لے کر ٹی کیک کے ساتھ جیکسن ویل چلی جاتی ہے۔ ان کی شادی کے پہلا جو ہفتہ ہوتا ہے اس کے اندر ٹی کیک اور جینی کو بہت سی ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے اندر ٹی کیک اس کی تمام جو پیسے ہوتے ہیں وہ سب کے سب چوری کر کے اسے اکیلا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور جینی یہ سوچنے لگتی ہے کہ شاید اس نے صرف اور صرف اس سے شادی پیسوں کے لیے کی ہے، لیکن پھر وہ بعد میں واپس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور جینی اسے معاف کر دیتی ہے، اور یہ ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کے بعد وہ اپنے جتنے بھی ایکسپیرینسز ہیں، اوپینینز ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے بعد وہ ایور گلیڈس چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر ہارویسٹ سیزن میں ساتھ میں کام کرتے ہیں، سوشلائز کرتے ہیں سمر میں۔ ٹی کیک جو ہے وہ کوئک وٹڈ ہوتا ہے اور فرینڈلی ہوتا ہے، اس وجہ سے انہیں جلدی وہاں پر سینٹر آف انٹرٹینمنٹ مل جاتی ہے، سوشل لائف ان کی بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ لیکن ان کی شادی کے 2 سال بعد ایک بہت برا حادثہ ہوتا ہے، ہیریکین آتا ہے، اور اس دوران پانی جیسے ہی بڑھتا ہے ٹی کیک کو ایک ریبٹ ڈاگ کاٹ لیتا ہے، اور ٹی کیک کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ اسے ڈاگ نے کاٹا ہے یا اس کنڈیشن سے کیا ہوتا ہے۔ 3 ہفتے بعد اس کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، اسے ریبیز ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر پاگل پن، اس کے دماغ پر اتنا اثر ہونے لگتا ہے کہ اسے ایسا لگتا ہے جینی اس پہ چیٹ کر رہی ہے، اور وہ اس کے اوپر فائرنگ کرنا سٹارٹ کر لیتا ہے، اور جینی اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسے مار دیتی ہے۔ اس کے بعد اسے جیوری کے پاس جانا پڑتا ہے، لیکن جیوری کے سامنے جینی کی کوئی غلطی ثابت نہیں ہوتی ہے، اور وہ واپس آ جاتی ہے۔ جب وہ واپس آتی ہے ایٹن ویل، تو اس کے جو محلے کے اور سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں، اور یہ زیوم کرتے ہیں کہ ٹی کیک اسے چھوڑ کے چلا گیا ہے اس کے پیسے لے کر، اور جینی اس طرح اپنی پوری کی پوری سٹوری جو کہ اس کا سفر رہا ہے وہ فیبی کو بتاتی ہے، اور فیبی اس سے بہت زیادہ امپریسڈ ہوتی ہے جینی کے ایکسپیرینسز سے۔
جب وہ ایٹن ویل آتی ہے اور وہ فیبی کو ساری باتیں بتاتی ہے، اس کے بعد وہ بہت زیادہ پیسفل فیل کرتی ہے اور اسے اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح وہ ابھی بھی ٹی کیک کے ساتھ ہے۔ اس طرح سٹوری کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہے یا کویشچنز ہیں، آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔